بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسلام میں بیٹی کی عظمت اس حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی کہ جاہلیت میں جسے مؤخر کیا جاتا تھا اللہ نے اسے مقدم کیا. خالق ارض و سما نے بیٹیوں کو آخرت میں کامیابی کی سب سے بڑی امید قرار دیا. ایسا والد جو بچیوں کی صحیح تربیت کرے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس سے جنت کا وعدہ، اور بچیوں کے لیے ایثار اور قربانی کرنے والی، قربانی کا جذبہ رکھنے والی والدہ، اسے جنت کی بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں. پیارے بھائیوں، آج کی اس ملاقات میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اسلام نے بیٹی کو جو حقوق دیے ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اسلام نے بیٹی کو یہ حق دیا ہے کہ جب اس کے نکاح کا مرحلہ آئے تو اس کی رضامندی کے بغیر باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لا تنکح الأیم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن. فرمایا کوئی بھی ایسی عورت جو بیوہ ہے یا کنواری ہے، جب تک اس کی رضامندی اور اس کی اجازت نہ ہو نکاح نہ کیا جائے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اذنها قال ان تسکت. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کنواری بچی، اس کے اندر تو بڑا حیا ہوتا ہے، تو وہ اپنی رضامندی کا اظہار کیسے کرے گی؟ فرمایا ان تسکت، کہ اگر وہ بچی خاموش رہ جائے، جب اسے بتایا جائے کہ آپ کا نکاح فلاں جگہ پہ فلاں شخص سے کیا جا رہا ہے، اگر وہ خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہوگی. اذنها سماتها، کہ اس کی خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی. امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح بخاری میں اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا،
لا ينكح الأب وغيره البکر والسیب الا برضاہما، کہ چاہے کنواری بچی ہے یا بیوہ اور مطلقہ ہے، اگر اس کا دوبارہ باپ یا کوئی اور ولی نکاح کرنا چاہتا ہے، لا تنکح، اس کا نکاح نہ کیا جائے، الا برضاہما، مگر ان کی رضامندی کے ساتھ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ یہاں ایک بات بیان کرتے ہیں کہ خاموشی کا مطلب کیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی بچی کو اس مسئلے کا پتہ نہ ہو، لہٰذا ولی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ بچی سے، چاہے وہ ماں کے ذریعے، بہن کے ذریعے، ماموں کے ذریعے یا خود جب بچی سے نکاح کے حوالے سے بات کریں تو اسے بتایا جائے کہ بیٹی آپ کی خاموشی رضامندی سمجھی جائے گی، اگر آپ خاموش رہی تو یہ آپ کی اجازت اور رضامندی سمجھی جائے گی۔ اسے یہ مسئلہ پہلے بتانا یہ اولیاء کی ذمہ داری ہے، تاکہ اسے علم ہو کہ یہ میرا حق ہے جو مجھے اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، ہوتا کیا ہے، ادھر بارات آئی ہوئی ہے، پورا گھر اور پورا حال مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، نکاح کی تقریب کے دوران بچی سے جا کے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس نکاح پہ راضی ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ راضی نہیں ہے اور اس موقع پر اگر وہ اپنی عدم رضا کا اظہار کر دے کہ میں اس نکاح پہ راضی نہیں ہوں، تو خاک میں عزت مل جائے گی ماں باپ کی، پورے معاشرے میں ذلت اور رسوائی، اور اگر وہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے مجبوراً ماں باپ کی عزت کی خاطر وہ یہاں خاموش رہ گئی، آپ نے اس کے اوپر وہ ظلم کیا جس کا خمیازہ اسے پوری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ میرے اللہ نے اسے حق دیا تھا، اور یہ محل اس کی اجازت لینے کا نہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، آج کل بعض مولویوں نے بھی یہ ڈھنگ اپنایا ہوا ہے، جب وہ بچے سے نکاح پڑھاتے ہیں دوبارہ بچی کے پاس جا کے اسے بھی نکاح پڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بچی کا نکاح میں ایجاب و قبول رب کائنات کی شریعت میں یہ موجود نہیں ہے۔ اس کے ولی کی اجازت، اس کے ولی کا نکاح میں موجود ہونا، یہی اس بچی کی طرف سے کفایت کرے گا۔ ابھی اس بچی کو، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ نکاح کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر بسا اوقات وہ بیچاری بے پرد بیٹھی ہوتی ہے، جہاں کسی اجنبی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ابھی دلہن نے بھی جا کے اس دلہن کو نہیں دیکھا ہوتا جبکہ مولوی صاحب دیدار پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اس کے لیے بھی غیر محرم ہے، اس کو میرے رب نے یہ اجازت نہیں دی کہ اس بچی کے ساتھ جا کر یہ بات کرے، ایجاب و قبول اس سے کروائے۔ یہ اللہ کے دین میں یہ مذاق نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، بچی چاہے کنواری ہے یا بیوہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی ماں باپ اپنی مرضی سے زبردستی نکاح کر دیتے ہیں اور وہ اس نکاح پہ راضی نہیں، تو یہ مواقع اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی آئے ہیں، اس لیے کہ میرے اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں، کوئی پہلو ایسا نہیں جس پر شریعت مطہرہ میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں خنسہ بنت خزام الانصاریہ صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس آئی، صحیح بخاری کی روایت، ان اباها زوجها وهي سیب، یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا، میں ایک بیوہ عورت کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکرہت ذلک، مجھے یہ نکاح پسند نہیں ہے، میں اس رشتے پہ راضی نہیں ہوں۔ فأتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے یہ بات بیان کی، کائنات کے امام نے اس باپ کے کیے ہوئے نکاح کو اللہ کے نبی نے مردود قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کر دیا، اس لیے کہ اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر یہ نکاح ہوا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ
اس حدیث سے بھی باپ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، بابن اذا زوج الرجل ابنتہ وہی کارہہ فنکاحہ مردود۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے اس فیصلے سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی مرضی سے جبری طور پر زبردستی نکاح کر دیتا ہے اور وہ بچی اس بات پہ راضی نہیں، فنکاحہ مردود، تو اس باپ کا کیا ہوا یہ نکاح یہ مردود ہے، یہ کوئی قبول نہیں۔ اسی طرح ایک بچی اللہ کے رسول کے پاس آئی جو کنواری تھی اور اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا۔ ان جاریۃ بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت، ایک کنواری لڑکی، اس کا نکاح اس کے والد نے اسی طرح کر دیا اس کی رضامندی کے بغیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے بھی آ کے یہی کہا، ان اباہا زوجہا وہی کارہہ، یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا زبردستی نکاح کر دیا، مجھے یہ رشتہ پسند نہیں تھا۔ فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس بچی کو اختیار دیا کہ تمہاری مرضی ہے، اپنے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو باقی رکھو یا اسے ختم کر دو، اس لیے کہ یہ اللہ نے حق دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ یہاں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، یہ شریعت مطہرہ کا فیصلہ ہے کہ اسے یہ حق دیا جائے، اس سے یہ حق چھینا نہ جائے جو میرے اللہ نے اسے حق دیا ہے۔ اور یہاں بعض والدین یہ بات کہتے ہیں، جی وہ بچی ہے، غیر سمجھدار ہے، ہم نے تو بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے یہ بڑا مناسب ہے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا۔ امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لاتے ہیں اپنی مسند کے اندر، امام دارقطنی رحمہ اللہ بھی، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ فوت ہوئے، ان کی ایک بیٹی تھی جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی، اور انہوں نے اپنی اس بیٹی کی ذمہ داری اپنی وفات سے قبل اپنے بھائی سیدنا قدامہ بن مظعون کے سپرد کی کہ یہ میری بچی، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ میرے بعد جو چچا تھے ان کے حوالے اپنی بیٹی کو کیا۔ بچی جب جوان ہوئی، اس کی شادی کا مرحلہ آیا، سیدنا قدامہ بن مظعون کہتے ہیں میں نے اس کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر کا رشتہ پسند کیا، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کے پھوپھی ذات تھے، اس لیے کہ قدامہ بن مظعون اور سیدنا عثمان بن مظعون کی بہن وہ حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی، تو پھوپھی کے بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر اس کا رشتہ میں نے پسند کیا اور میں نے اس کا نکاح کر دیا۔ ادھر وہ بیٹی اور ماں، ان دونوں کا میدان حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف تھا، اس لیے کہ وہ مالی لحاظ سے زیادہ مضبوط تھے، ان کا رجحان اس طرف تھا۔ میں نے نکاح کر دیا، لیکن یہ ماں بیٹی اس میرے کیے ہوئے نکاح پہ راضی نہیں ہوئی کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش ہوا تو سیدنا قدامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے بھائی نے فوت ہونے سے پہلے اس بچی کا ذمہ دار مجھے بنایا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بچی کا رشتہ طے کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، میں نے ہر پہلو سے اس کی خیر خواہی اور بہتری سوچی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس کا نکاح عبداللہ بن عمر سے کیا ہے، جبکہ یہ ماں بیٹی ان کا رجحان اور ان کا میدان مغیرہ بن شعبہ کی طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا لا تنکح الا باذنها، قدامہ اس کا نکاح اس کی رضامندی اور خوشی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام میں ایک پہلو ہے جو عورت کو اسلام نے حق دیا، لیکن اس کا معنی یہ قطعا نہیں کہ عورت جہاں اس کا دل چاہے، جہاں اس کی مرضی ہو، جس سے چاہے بھاگ جائے،
جس سے چاہے جا کے نکاح کر لے، جس سے اس کا دل آئے اور جا کے وہ عدالت کے ذریعے یا دو گواہوں کی موجودگی میں بیٹھ کے نکاح کروا کے فارغ ہو جائے۔ اسلام جو ایک کامل اور اکمل دین ہے، جو عین فطرت کے مطابق ہے، وہ صرف ایک رخ پہ رہنمائی نہیں کرتا، دوسرا پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بیان فرمایا کہ عورت اس کو رضامندی کا اسلام نے حق دیا ہے، لیکن اس کا نکاح، اس کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ولی کی اجازت نہ ہو۔ اس کی رضامندی اور ولی کی اجازت دونوں چیزیں ہوں گی تو وہ نکاح درست ہوگا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی روایت، مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں، لا نکاح الا بولی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا نکاح، کوئی نکاح نہیں، الا بولی، مگر ولی کی اجازت کے ساتھ۔ اور اس حدیث کے حوالے سے امیر صنعانی رحمہ اللہ سبحانہ السلام میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو لا نکاح کہا ہے، یہ لا نفی صحت کے لیے ہے کہ مکمل طور پر صحت کا انکار کر رہا ہے کہ ایسا نکاح درست ہی نہیں، صحیح نہیں جو ولی کی اجازت کے بغیر ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی اللہ کے رسول سے یہ روایت نقل کی، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا، کوئی عورت اپنی مرضی سے کہیں جا کے نکاح کر لے ولی کی اجازت کے بغیر، باپ کو کوئی پتہ نہیں، بھائی ہے ذمہ دار، اسے کوئی خبر نہیں، اس کی اجازت نہیں، باپ یا جو بھی سرپرست ہے، فرمایا جو کوئی عورت اپنی مرضی سے اس طرح جا کے نکاح کر لے فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، اللہ کے رسول ایک دفعہ بھی کہہ دے کہ یہ نکاح باطل ہے، پوری دنیا کہے صحیح ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے جسے باطل کہہ دیا اسے کوئی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس سنگینی کو 3 دفعہ، اس جرم کی شناعت اور قباحت کو بیان کرنے کے لیے 3 دفعہ فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، جو کوئی عورت اس طرح جا کے نکاح کر لیتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا ان کی زندگی میں کہ کسی عورت نے اس طرح کیا ہے، سیدنا فاروق اعظم نے نکاح کرنے والے کو بھی بلایا اور اس عورت کو بھی بلایا اور دونوں کو اسی طرح درے مارے جس طرح زانی مرد اور عورت کو جس طرح حد لگائی جاتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو درے مارے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے فَإِنَّهَا الزَّانِيَةُ، یہ عورت زانیہ اور بدکارہ عورت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کا بھی یہی فتویٰ، عبداللہ بن عباس کا بھی یہی فتویٰ کہ جو کوئی عورت اس طرح نکاح کر لے اپنی مرضی سے اس کا نکاح باطل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے بھی ولی کی اجازت کو لازمی قرار دیا، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، سورۃ البقرہ کے اندر یہ دوسرے پارے کی یہ آیت کہ اولیاء اگر ایک عورت اسے اس کا شوہر طلاق دے چکا ہے اور طلاق کے بعد رجوع کا جو وقت تھا وہ گزر گیا، اب دوبارہ وہ آپس میں دوبارہ تجدید نکاح کرنا چاہتے ہیں، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اگر وہ عورت بھی دوبارہ راضی ہو اور مرد بھی راضی ہے نکاح کرنے کے لیے، اس لیے کہ طلاق ابھی ایک ہوئی تھی یا 2 طلاقیں ہوئی تھی، 1 یا 2 طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے جسے صلح کہا جاتا ہے، اور اگر عدت کے اندر وہ صلح نہ کرے تو عدت گزر جائے لیکن طلاق 1 ہوئی ہو یا 2 ہوئی ہو تو ان کو پھر بھی حق ہے کہ دوبارہ نیا نکاح کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اللہ کے نبی کی زندگی میں سیدنا ماقل بن یسار فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت،
فرماتے ہیں کہ میری بہن، اس کی میں نے جس مرد سے شادی کی تھی، میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے اسے بہن کا رشتہ دیا، لیکن کچھ وقت کے بعد اس نے طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی، اب وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتا تھا، صلح کرنا چاہتا تھا نئے نکاح کی شکل میں، تو میں نے رکاوٹ ڈالی کہ میں نے تمہیں بہن کا رشتہ دیا تھا اور تم نے طلاق دے دی، اب یہ نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا، میں اسے راضی نہیں ہوں اس بات پر۔ فرماتے ہیں میری بہن بھی راضی تھی کہ دوبارہ میں اپنے اسی شوہر کے ساتھ دوبارہ نیا نکاح کر کے زندگی بسر کروں۔ خامد بھی راضی، عورت بھی راضی، رکاوٹ درمیان میں ولی حضرت معقل بن یسار تھے۔ اللہ نے یہ آیت اتاری، فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر ولی کی حیثیت نہ ہوتی، ولی کو حق نہ ہوتا، اس کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہوتا، تو میرا رب یہاں ولی کو مخاطب کر کے نہ کہتا کہ جب وہ دونوں راضی ہیں تو تمہیں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، تمہیں اجازت دینی چاہیے۔ سیدنا معقل بن یسار فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی نے مجھے یہ آیت سنائی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اجازت دیتا ہوں۔ ان کی اجازت سے یہ نکاح ہوا۔ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ عورت ولی کی اجازت سے نکاح کرے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے۔ صحابہ کرام نے بھی ایسی عورت کو زانیہ قرار دیا جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے۔ تابعین میں بڑے بڑے نام، امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ، کبار صحابہ کرام کے شاگرد امام حسن بصری رحمہ اللہ، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، قاضی شریح، یہ سب تابعین، سب کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے وہ نکاح باطل ہے۔ ائمہ محدثین، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اور جتنے محدثین ہیں سب کے ساتھ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، جمیع محدثین کا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی عورت اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، اللہ کا قرآن بھی اس نکاح کو باطل کہتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو قرآن کی ہی تشریح اور توضیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو درست نہیں گردانا۔ پیارے بھائیوں، اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ عورت، اس کی رضامندی بھی ضروری ہے لیکن ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، تاکہ کہیں بھی عورت ایسے فیصلہ نہ کر بیٹھے جو زندگی بھر اس کے لیے ذلت کا باعث بن جائے، اور نہ اولیاء کو ایسا حق دیا کہ وہ یک طرفہ فیصلہ کر کے جبراً ایسا نکاح کر دے کہ ساری زندگی عورت بیچاری جو ہے وہ پستی رہے۔ اسلام نے اسے اعتدال اور وسطیت کا ایک راستہ دیا کہ عورت کی اجازت یہ اس کا حق ہے، رضامندی، اور ولی کی رضامندی اور اس کی اجازت اور اس کی دعائیں یہ شامل ہوں گی، ماں باپ کی دعائیں، سرپرست کی دعائیں، جس نے ساری زندگی بچپن سے لے کے اس کی خدمت کی اور اسے اپنے خون جگر دے کے پالا، اب یہ جوان ہو اور مرضی سے جا کے کہیں ایسے دھوکے میں آ کے جا کے نکاح کر لے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا قانون یہ تھا، اللہ کا نظام یہ تھا، اگر اس قانون کی بالادستی ہوتی تو کسی کی بھی عزت خاک میں نہ ملتی۔ جب بچی کو پتا ہو میں جہاں مرضی ٹکرے مار لوں، باپ کی اجازت کے بغیر میرا نکاح نہیں ہوگا، اور اس ظالم درندے کو بھی پتا ہو کہ جب تک اس کا باپ راضی نہیں ہوگا وہ نکاح میں بیٹھے گا نہیں، اس وقت تک اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، تو کبھی بھی وہ اس بچی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا نظام تھا جس کو جب ہم نے چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، تو پھر ذلت اور رسوائی مقدر بنی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہماری عزتوں کو اللہ محفوظ فرمائے، اور رب کائنات قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اسلام نے بیٹی کو یہ بھی حق دیا ہے، لوگوں جیسے بیٹے کو تحفے دیتے ہو، ہدیہ دیتے ہو، ایسے بیٹی کو بھی دو۔
جتنا بیٹے کو حق دے رہے ہو اپنی زندگی میں تحفہ ہدیہ، اس کے نام پراپرٹی جائیداد کو چیز لگوا رہے ہو، اتنا ہی حق بیٹی کا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے تو زبان نبوت سے تم ظالم ہو، اور ایسے فیصلے پہ محمد مصطفیٰ نے گواہ بننے سے انکار کیا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر انہوں نے یہ واقعہ سنایا، صحابہ کرام کو سنایا، جماعت میں یہ بیان کیا کہ میرے اپنے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ سیدنا نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد بشیر نے مجھے ایک غلام یا لونڈی تحفے میں دی۔ میری والدہ امرہ بنت رواحہ، اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ نے ایک غلام یا لونڈی دی ہے تحفہ، میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک اس پر گواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنا لو۔ فرماتے ہیں میرے والد اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فرمایا بشیر اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا جتنے تمہارے بچے ہیں سب کو تم نے ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس ایک بیٹے کو دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے اور میں محمد ظلم پہ گواہ نہیں بنتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ سویت بینہم، تم نے ان کے درمیان برابری کیوں نہیں کی؟ فرددہ، اس فیصلے کو لوٹاؤ، یہ تحفہ واپس لو، یا تو سب کو دو یا ایک کو بھی نہ دو، اس لیے کہ اولاد میں برابری یہ اللہ کا حکم ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں امام ابن سعد کے حوالے سے یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب یہ حکم دیا تھا اس وقت سیدنا نعمان کے والد بشیر کے صرف 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تیسری کوئی اولاد نہیں تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں یہ کہا اللہ سویت بینہم، بچوں میں برابری کیوں نہیں کی، مطلب یہ ہے کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، جو آپ اپنی زندگی میں دیں گے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ تحفہ ہوتا ہے، وہ ہدیہ ہوتا ہے، اور اس میں اولاد کے درمیان برابری یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ ہاں اگر آپ اپنی دنیا سے چلے جائیں، بعد میں جو ایک تقسیم ہے وراثت کے اصولوں کے مطابق وہ الگ ہے، لیکن زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ جو بیٹی کو دے بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا ہی حق بیٹے کو دے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کا فتویٰ امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا، فرماتے ہیں سبوا بین اولادکم فی العطیہ، لوگوں اپنی اولادوں کے درمیان تحفہ دینے میں برابری کیا کرو۔ اور شریعت کا جو مزاج ہے یہ بتاتا ہے اگر تحفے میں اللہ رب العزت کے رسول کسی کو اضافی دینے کی اجازت دیتے تو آپ بیٹی کو اجازت دیتے بیٹے کے مقابلے، لیکن اللہ کے رسول نے جب کہا سویت بینہم، برابری کرو۔ پیارے بھائیوں، یہ اسلام نے عورت کو حق دیا کہ تحفے میں بیٹی کو بیٹے کے برابر رکھا جائے۔ اور تیسرا حق جو دیا اسلام نے وہ وراثت کا حق ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت چوتھے پارے میں رب کائنات نے یہ سورہ نساء میں بیان کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پورا رکوع وراثت کے احکام کے بارے میں، لیکن اس کا سبب نزول کیا ہے؟ وراثت کا یہ قانون رب نے کب اتارا تھا؟ صحیح بخاری میں یہ قصہ موجود ہے، سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احد میں شہید ہوئے، ان کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد آپ کے ساتھ احد میں شہید ہو گیا اور سعد کا جتنا مال تھا اس پہ سعد کے بھائی نے قبضہ کر لیا، میں یہ بیوہ عورت اور یہ میری 2 یتیم بچیاں اب یہ بڑی ہو چکی ہیں، یا رسول اللہ جب ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو نکاح ان سے کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، میرے رب نے قرآن اتار دیا، اللہ رب العزت نے قانون وراثت کے احکام اتارے۔ اللہ کے رسول نے سیدنا سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا اور کہا اللہ نے جو نظام اور قانون اتارا ہے اس کے مطابق
تمہارے بھائی کی جائیداد میں سے 2/3 حصہ ان 2 بیٹیوں کا ہوگا، 8واں حصہ اس بیوہ کا ہوگا، ان کو پہلے دو، جو باقی بچ جائے وہ تمہارا ہوگا۔ 8واں حصہ پہلے بیوہ کو دو، 2/3 ان بیٹیوں کو دو۔ اور یاد رکھیں، وراثت کے حوالے سے میرے رب نے بیٹے کے حصے کو معیار نہیں بنایا، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی سے ڈبل بیٹے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ رب نے کہا پہلے بیٹی کا حصہ دو، جتنا بیٹی کو مل گیا اس کے بعد اس سے ڈبل بیٹے کو ملے گا۔ معیار ہی میرے رب نے بیٹی کے حصے کو بنایا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فریضۃ من اللہ، لوگوں یہ رب کا قانون ہے، تمہاری مرضی پہ منحصر نہیں، جتنا چاہو دے دو۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے قانون یہ مقرر کر دیا ہے، تم اپنی مرضی سے اس میں اونچ نیچ نہیں کر سکتے، کمی اضافہ نہیں کر سکتے۔ رب نے پورے حصے بیان فرما دیے۔ اور ان آیات کے بعد اللہ نے سورہ نساء میں، اگر کبھی اللہ موقع دے، توفیق دے، ترجمے سے جا کے پڑھے، اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، لوگوں یہ رب کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لوگوں جو رب کے اس قانون کی پابندی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کا اس سے وعدہ ہے، اللہ اس کو ہمیشہ کے باغات اور جنات میں اللہ داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے رب کی اس حد کو توڑ دیا، اپنی مرضی سے فیصلے کیے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کرے گا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور یہ انتہائی رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت بیٹیوں کو اللہ ان کا حق دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، بہت سے بھائی کہتے ہیں جی فیصلہ تو ابا جان نے کیا ہے، وہ کر کے فیصلہ، عدالت نے فیصلہ ہمارے حق میں کیا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تو پاکستان کا قانون کی عدالت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں اگر میں محمد کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ فیصلہ اس کے حق میں بنتا نہ ہو، وہ چکر زبانی سے الحن بحجتہ، میرے سامنے آ کے وہ اپنے زور بیان پہ اپنا حق منوا لے، اس کا بنتا نہیں تھا اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، انما اقطع له قطعة من النار، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا اس کو کاٹ کے دے رہا ہوں، جتنی دیر مرضی لیتا دے۔ قاضی کا فیصلہ، امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ عنوان قائم کرتے ہیں، قاضی اور جج کا فیصلہ، وہ بھی ظلم کو اور ناجائز فیصلہ، وہ کسی کو حق جو ہے نا غلط، وہ اس کو حقدار نہیں بناتا۔ اس لیے اگر باپ نے ظلم کر گیا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اور آپ کو پتہ ہے یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرے یتیم بھانجوں کا حق ہے، یہ میری بہن کا حق ہے، اور آپ ماشاءاللہ ڈٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس زمین کے مالک آپ سے پہلے ہزاریں دنیا سے چلے گئے، اور میں نے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ اس لیے کسی کا حق مت کھائیں، جو اللہ نے حق دیا ہے وہ ادا کریں۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، اسلام نے بیٹی کو وراثت میں جو حق دیا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب نے تو یہاں تک کہا، سیدنا سعد نے ایک بیٹی تھی، اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ میری صرف ایک بیٹی ہے، اور میں چاہتا ہوں اپنی ساری جائیداد اللہ کے نام پہ وقف کر دوں۔ بیٹی ایک ہے، میں ساری جائیداد اللہ کے نام پہ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں دے سکتے، بیٹی کے کو وارث چھوڑ کے جاؤ۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہو تو تیسرا حصہ دے سکتے ہو، بس اللہ کی راہ میں بھی جائے کہ کسی اور کو دے دیں۔ بیٹی کی وجہ سے سیدنا سعد کی ایک ہی بیٹی تھی، اور اللہ کے رسول نے ان کو سارا مال اللہ کی راہ میں دینے سے بھی منع فرما دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے مشرکوں کا طریقہ یہ ذکر کیا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو خاص کر دیتے تھے بیٹوں کے لیے، کہ یہ صرف بیٹے کھا سکتے ہیں، یہ بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے نہیں۔ اور یہ جہالت آج بھی کئی گھرانوں کے اندر کھانے پینے کی چیزوں میں بیٹوں کو ترجیح، بیٹوں کے لیے، اور خصوصاً قرآن نے سورہ انعام میں جو ذکر کیا،
گوشت، دودھ، مشرکوں کا یہ نظریہ تھا. وہ بیٹوں کے لیے خاص کرتے کہ دودھ بیٹے پیئیں گے، بیٹیاں نہیں پیئیں گی. گوشت بیٹے کھائیں گے، بیٹیاں نہیں. ہاں مردہ جانور ہو، مرا ہوا ہو تو وہ بیٹیاں بھی ساتھ کھا سکتی ہیں، لیکن تندرست جانور کا گوشت تو بیٹے کھائیں گے. یہ جاہلوں کا طریقہ تھا، اسلام سے قبل کافروں کا طریقہ تھا. مسلمانوں کا یہ تفریق کا کوئی طریقہ نہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسلام نے جو حق دیے ہیں اللہ ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.